ان 900 سالوں میں جو ولی ہوئے ہیں، 900 سالوں میں 900 سالوں میں جو ولی ہوئے ہیں، کوئی آستانے پہ جاتا تو کہتا بہت پرانے بزرگ ہیں، کتنے کہ 200 سال پرانے بزرگ، فلاس میں کتنے پرانے بزرگ ہیں، 100 سال ہو گئے، 100 سال پرانے بزرگ، 500 سال پرانے بزرگ ہیں، 600 سال پرانے بزرگ ہیں۔ شہنشاہ غوث پاک کی شان سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ جو کچھ بیان کر رہا ہوں سب ابتدا ہے، انتہا کی اوقات نہیں رکھتا، ابتدا پڑھ رہا ہوں، شروعات پڑھ رہا ہوں، توجہ رکھیے گا، غور فرمائیے۔ 900 سال سے جتنے ولی ہوئے ہیں ان تمام ولیوں کو جو اختیار تقسیم ہوتا ہے وہ غوث اعظم دستگیر نے پاور تقسیم کر رکھے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ نہیں؟ حضرت مخدوم پاک مورتیوں سے کلمہ پڑھوا گئے تھے، آپ کو قصہ سنا ہے آپ نے؟ نہیں، بنارس میں تشریف لے گئے تھے ایک بار، وہی بنارس جس کے حالات آج کل دیگر گوں ہیں، کہیں کبھی کبھی یہ بنارس بھی تھا جس بنارس میں محمد عربی کے غلام جا کر اگلوں کے معبودوں سے کلمہ پڑھوا لیتے تھے، اور ایسے ہی نہیں چھیڑا، عبداللہ بنارسی حضرت کا مرید ان کے گھر تشریف لے گئے تھے، بات چلتی رہی تو پڑوس میں عبادت خانہ تھا دوسرے مذہب کے لوگوں کا، تو ان کا کوئی ذمہ دار آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا ہمارے معبود سچے ہیں۔ مخدوم پاک نے فرمایا دیکھو بات چیت اپنی جگہ ہے مگر معبود کی بات تو کرنا مت، تو کہا نہیں ہمارے والے سچے ہیں۔ مخدوم پاک نے فرمایا نہیں ہمارے والے سچے ہیں، کہا نہیں ہمارے سچے ہیں۔ مخدوم پاک کو جلال آیا، تمہارے والے بھی ہمارے والے کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو کہا نہیں۔ مخدوم پاک آگے بڑھے اور مورتیوں سے کلمہ پڑھوا لیا اور پڑھ دیا۔ آپ سوچیں جب قدم کے نیچے والے کا پاور یہ ہے تو غوث پاک کا پاور کتنا ہے؟ قدم کے نیچے والے کا، قدم کے نیچے والے کی شان یہ تو غوث پاک کی شان کیا ہوگی؟ میں کیا بیان کروں، جدھر آپ نگاہ اٹھا کے وہاں یہ نام لکھا ہوا حضرت محمد محبوب الہی دریائے دولہ محمود سرکار سہرورد کی اولاد تھے، حضرت جلال الدین جہانیہ جہاں گشت کی اولاد سے، حضرت سید جلال الدین جہانیہ جہاں گشت کی اولاد سے، دریائے دولہ ان کا لقب ہے۔ سرکار شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کا یہ سلسلہ ہے، ان کے پیر شیخ ابو النجیب سہروردی ہیں، ان کے مرید حضرت غوث العالمین بہاؤالدین زکریا ملتانی ہیں۔ سلسلہ سہروردیہ کے بانی حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کو کہا جاتا ہے۔ سلسلہ سہروردیہ کی بنیاد جس نے رکھی، حالانکہ اور پہلے سے شروع ہے مگر مشہور حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی سے، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، پہلے نیچے والوں کی بات سن لیں، مجھے عبداللطیف بھائی نے کہا تھا اس لیے میں پڑھ دیتا ہوں۔ دریائے دولہ کو دریائے دولہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کا مزار بیرپور شریف ہے، ایک ان کی مریدہ تھی، وہ مریدہ غالباً وہ ملکہ تھی، اس نے ٹاپو کے قریب ایک گاؤں بسایا اور گاؤں بسا کر خوبصورت گاؤں بسا کر اس گاؤں کو آباد کرنا چاہتی تھی۔ بہرحال اس نے گاؤں کو آباد کیا، خوبصورت جگہ گاؤں آباد کیا، سمندر کے کنارے گاؤں کو آباد کیا گیا، گاؤں آباد کیا گیا، لوگ آئے، آنے کے بعد لوگوں نے اپنی تجارت شروع کی۔ ان تجارت کرنے والوں میں ایک شیخ احمد نام کے تاجر تھے، وہ صاحب بھی آئے، تجارت شروع کی، بہت بڑے بزنس مین تھے، ان کے انڈر کئی لوگ کام کرتے تھے، سارے لوگوں کی تجارت انہی سے منسلک تھی۔ وقت گزرتا رہا، وہ گاؤں ترقی کرتا رہا، اور جناب غالباً اس گاؤں کا نام، اس علاقے، اس بندر کا نام سلطان کے نام پہ رکھا گیا تھا۔ تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، تیزی کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ گاؤں آباد کیا گیا، بندرگاہ بنائی گئی، کیفیت اس علاقے کی تبدیل ہو گئی، لوگ خوشحال جینے لگے، مگر پتہ نہیں کس کی نظر لگی، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہی شیخ احمد صاحب جو بہت بڑے بزنس مین تجارت کرنے والے تھے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھومنے کے لیے نکلے، سمندر میں جہاز ڈوب گئے، انتقال ہو گیا، سارے لوگوں کا بزنس انہی کے ربط میں تھا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ساروں کی تجارتیں ٹھپ ہونے لگی، جب لوگوں کے کام دھندے بند ہونے لگے تو لوگ گاؤں چھوڑ کر جانے لگے، وہ علاقہ ویران ہونے لگا۔ شہزادی کو پتا چلا کہ علاقہ ویران ہو رہا ہے، پوچھا گیا کیوں ویران ہو رہا؟ کہا شیخ احمد کا انتقال ہو گیا، وہ دریا میں ڈوب گئے، اور پھر قصہ ختم، لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بڑی روئی گڑ گڑائی، آئی اس گاؤں میں، رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اپنے مالک کو راضی کرنے کی کوشش کی، اپنے مالک کی بارگاہ میں التجائیں کی، اپنے مرشد کو یاد کیا، اپنے پیر حضرت محمود دریائی دولہا کو یاد کیا، خاندان رسالت کا یہ شہزادہ جلال الدین جہانیہ جہاں گشت کی آنکھوں کا تارا، خاندان شاہ عالم جن کے آبا و اجداد کی شان یہ ہے
جناب میں یہ سارے نام قدم کے نیچے والوں کے ہیں، یاد رکھیے گا، یہ سارے نام قدم کے نیچے والوں کے۔ جناب سید سراج الدین بخاری، جن کو آپ شاہ عالم کہتے ہیں، ان کا نام سراج الدین بخاری ہے۔ جن کو آپ شاہ عالم کہتے ہیں، ان کے والد قطب عالم ہے حضرت سراج الدین بخاری۔ شاہ عالم کی شان یہ ہے، وہ طوطے پر توجہ کی نظر ڈالیں تو طوطے کو حافظ قرآن بنا دیتے ہیں۔ جب طوطے کو قدم کے نیچے والے حافظ قرآن بنا دیتے ہیں تو صاحب قدم کیا کیا بنا سکتے ہیں؟ تیزی کے ساتھ انہی کی اولاد میں یہ ذات کارنٹا شریف، ان کا خاندانی تعلق، بیرپور شریف آپ کا مزار، تفصیلات میں نہیں جاتا، تیزی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، پھر کبھی پڑھوں گا ڈیٹیل میں، ابھی میں تیزی کے ساتھ پڑھا ہوں۔ اپنے مرشد کو یاد کیا۔ کامل مرشد کی شان یہ ہے کہ بندہ روتا ہے ادھر سے مدد آ جاتی، یہ بھی غوث پاک کی خیرات ہے، کیونکہ میں بتا چکا غوثیت کبریٰ کا مقام یہ ہے، جس ولی کو جو کچھ طاقت ملے گی وہ اللہ رب العزت پہلے اسے دے گا، پھر یہ تقسیم کرے گا۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سوچئے، پتہ چلا ادھر بھی جتنا پاور ہے وہ سب ادھر کا ہی ہے، اور ادھر جتنا پاور ہے وہ سب حیدر کا ہے، اور حیدر مولا کائنات کے پاس جتنا پاور ہے وہ سب کچھ رسول اللہ کا ہے، اور جو رسول اللہ کا ہے وہ سب کچھ میرے اللہ کا ہے۔ یہ ہے کڑی۔ حقیقی مالک ہر شے کا اللہ ہے۔ یہ اصول بتا رہا ہوں، میں سسٹم بتا رہا ہوں، ورنہ وہ جس کو جو چاہے ڈائریکٹ دے سکتا ہے، وہ جس سے جو چاہے، جس کی چاہے ولایت بھی ڈائریکٹ لے سکتا ہے، وہ معاذ اللہ، سب بار معاذ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، لیکن اس نے سسٹم بنا رکھا ہے۔ پردھان منتری کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں مگر پھر بھی وہ کیبنٹ بانٹتا ہے۔ غوثیت کبریٰ کے منصب کے پاس بھی اختیارات ہوتے ہیں مگر پھر بھی وہ کیبنٹ باندھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل آسان کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آگے بڑھے، قصہ پورا کر دوں۔ اپنے پیر کو یاد کرتی رہی، اچانک اس نے سر سجدے سے اٹھایا تو دیکھا دریائی دولہا سامنے کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سلام پیش کیا، کہا میرے پیر و مرشید، میرے آقا، میں تو برباد ہو جاؤں گی، اتنی محنت سے گاؤں آباد کیا تھا، فلاں فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، قصہ ختم ہو گیا، گاؤں ویران ہو جائے گا، کرم فرمائی، نظر توجہ فرمائی، فرمایا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن وہ خاتون جذبات میں زیادہ تھیں، پھر قدم کو پکڑ لیا، سرکار نظر کرم فرمائے۔ حضرت شیخ محمود دریائی دولہا نے ارشاد فرمایا، اے شیخ احمد باہر آ جاؤ۔ ابھی حضرت مولانا مجاہد صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ 12 سال ڈوبی والا سنائیے گا، 12 سال کی کشتی غوث پاک نے کیسے نکالی۔ میں نے سوچا کہ قدم کے نیچے والوں کو نکال کے دکھا دوں، وہ تو غوث پاک ہیں، یہاں دیکھیے غلاموں کی شان دیکھیں۔ حضرت دریائی دولہا کو دریا کا دولہا کہا اسی لیے جاتا ہے کہ سمندر میں کشتی ڈگمگا کر ڈوبنے لگ جائے تو اس اللہ کے محبوب کو یاد کیا جائے، غوث پاک شہنشاہ کی خیرات میں یہ مدد کرنے کے لیے تشریف، اسی لیے ان کو دریائی دولہا کہا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، وہ خاتون رونے لگی، حضور اگر شیخ احمد نہیں آئے تو گاؤں ویران، میری محنتیں برباد۔ حضرت شیخ محمود نے احمد شیخ جو ڈوب چکے تھے کہا باہر آ جاؤ، میں بلا رہا ہوں، باہر آ جاؤ۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ شیخ احمد جو پریوار سمیت ڈوب گئے تھے، پریوار سمیت باہر آ گئے۔ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اور ایک جملہ اور کہہ دوں، جب سمندر میں ڈوبے ہوئے کو نکال لینے کی طاقت ہے تو مصیبتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے کو نکالنا کون سی بڑی بات ہے، پریشانیوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے کو نکالنا کون سی بڑی بات ہے۔ پھر کہہ لیجئے، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت
پھر وہ باہر آ گئے سب. بڑی خوش ہو گئی شہزادی کا, حضور تشریف لے چلیے گھر. فرمایا نہیں, میں جا رہا ہوں. چند لمحے میں گجرات اور چند لمحے میں سمندر کے اس حصے میں تھے. واپس چلے گئے. چند دن گزرے, فرما کے گئے تھے جیسا کہ کتاب میں لکھا ہے کہ میرا پوتا آئے گا تمہارے یہاں. شیخ محمد شریف ان کا نام تھا. جب وہ پہنچے اس علاقے میں جس علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا سمندر کے راستے, تو لوگوں نے سلام کلام کے بعد پوچھا حضور آپ کون؟ تو کہا میں شیخ محمد شریف ہوں. کہاں سے تشریف لائے؟ نور پور اصل نام ہے, ویر پور کے نام سے مشہور ہے. ویر پور عرف نور پور سے آیا ہوں. ہاں, نور پور کے نام سے مشہور ہے. ایسا نہیں کہ میرا نام نور ہے اس لیے کہہ رہا ہوں, کتاب میں لکھا ہے, کتاب میں لکھا ہے یار. الحمدللہ رب العالمین. پہلی بار سنا رہا ہوں, مگر آپ کو نہیں لگ رہا ہوگا پہلی بار سنا رہا ہوں. یہ حضور غوث العالم کی جوتیوں کی خیرات ہے. آگے بڑھتا ہوں, تیزی کے ساتھ بات پوری کر لوں, یہ قصہ پورا ہو. عرض یہ کر رہا تھا تیزی کے ساتھ, یہ قصہ تو پورا ہو گیا. وقت گزرا تو آپ کے پوتے تشریف لائے. کہنے لگے حضور آپ کا کہاں سے تعلق ہے؟ گاؤں کا نام بتایا تو کہا دریائی دولہا کا وہ میرے دادا ہیں. ظاہر بات ہے کہ دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا, تو کیا کریں؟ کہ حضور شیخ احمد وہ شیخ احمد جس کے پورے پریوار کو آپ کے دادا نے سمندر سے باہر نکالا تھا, ان کی اولاد میں ایک بچہ, یہ بچی نابینا ہے, دیکھ نہیں سکتی. آپ کرم فرمائے, آگے لائے اس بچے کو, ہاتھ پھیر کے پتہ نہیں کیا دم کیا, وہ فوراً بینا ہو گئی. اب آپ مجھے بتاؤ, غوث پاک نے جس کو دیا ہے اس کے پاس اتنا ہے, تو غوث پاک کے پاس کتنا ہوگا؟ غوث پاک کے پاس. لوگ کہتے رہے لوگ کیوں اتنی غوث پاک, تیرے ابا کی نیاز تو اتنی نہیں کرتے, غوث پاک کی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ لوگ مطلبی ہیں, یہ بھی ایک حصہ ہے. وہ جانتے ہیں کہ شہنشاہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ میرا فرما بردار نہیں ہے, یہ ان کی سخاوت ہے, نافرمانوں کو بھی نواز دیتے. ورنہ وہ خود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بے نمازی انتقال کر جائے تو میں اس کی جنازے کی نماز پڑھنا تو بہت بڑی بات ہے, میں اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتا ہوں. یہ ان کی غیرت ہے, یہ ان کا تقویٰ ہے. لیکن ان کی سخاوت چونکہ زہرا کے بیٹے ہیں, نہ کسی کو کہتے نہیں. خون میں سیدہ زہرا کی سخاوت, ایسی سخی فاطمہ جس نے اپنا بیٹا ہی دین کو دے دیا, پورا کنبہ دے دیا. اسی لیے جتنی سخاوت زہرا کے شہزادے کرتے ہیں, اس پار غوث اعظم کو دیکھ لیجئے, یہاں غریب نواز کو دیکھ لیجئے. لوگوں کی جھولیاں لیتے لیتے بیگ چھوٹے پڑ جاتے ہیں, جھولیاں چھوٹی پڑ جاتی ہیں, لیکن عطاؤں کی بارشوں میں کمی ہوتی نہیں ہے. اب آپ ذرا غور فرمائیں, جب حضور علیہ السلام کے غلاموں کی شان یہ ہے تو پھر خود حضور کی شان کیا ہو. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور سنیں گے بھی کیسے جب نہیں کہتے ہی نہیں ہے, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یہ شان غوث پاک کی. کیا میں بتاؤں آپ کو غوث پاک کی شان. غوث پاک فرماتے ہیں جو میرا مرید ہے, میرے مرید پر میرا سایہ ایسے ہے جیسے آسمان پر زمین کا سایہ. زمین پر آسمان کا سایہ, جیسے زمین کا کوئی حصہ آسمان کے سائے سے خالی نہیں ہے. پھر کوئی بھی مرید ایسا نہیں ہے جس پر عبد القادر کا سایہ نہ ہو. فرماتے ہیں اللہ نے عبد القادر کو وہ طاقت دی ہے, میں دنیا کے اس کونے میں ہوں, مرید دنیا کے دوسرے کونے میں ہو, اور وہاں اس کا ستر کھل جائے تو عبد القادر اس کے ستر کو بھی چھپانے کی طاقت. کیا شان اللہ نے عطا فرمائی ہے. کوئی مرتبہ تو دیکھے, کوئی مقام تو سمجھے. ولی جس کی چوکھٹ پر آ کر التجائے کرتے ہیں کرم فرما دیں, کرم کی ولایت. ایک اللہ والے کی ولایت چھین لی گئی, سلب ہو گئی, اللہ ناراض ہو گیا کسی بات پہ, ولایت چھین لی گئی. جہاں سے شروع کیا تو وہاں پھر پہنچیے. ہم تو کنگال لوگ ہیں, ہمارا کیا بنے گا. اللہ ناراض ہوتا ہے تو ولایت بھی چھین لیتا ہے, اور ہم اس کا خیال بھی نہیں کرتے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا.
لوگوں کی ولایتیں بھی چھین لی گئی. ہمارے پاس تو ولایت بھی نہیں. اس لیے توبہ کیا کیجیے. گناہ ہو جائیں تو پھر توبہ کی. اڑ جانا ابلیس کا کام ہے اور سر رکھ کر استغفر اللہ پڑھنا یہ آدم کی باوفا اولاد کا کام ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ غوث پاک سرکار کی بات کر رہا تھا. ایک اللہ والے کی ولایت چھین لی گئی. اور بھی کئی ولیوں کے پاس گئے, انہوں نے دعا کی مگر ولایت ملی نہیں. غوث پاک کی چوکھٹ پہ پہنچے, حضور کرم. غوث پاک نے ہاتھ اٹھایا, اے اللہ اس کو اس کی ولایت واپس دے دے. غوث پاک سرکار نے دعا تو کر دی. آواز آئی عبد القادر ہم تیری بھی قبول نہیں کریں گے, ہم ناراض ہیں. او ہو, اتنا ناراض اس ولی سے, جو ولی پرانے ولی تھے, اس وقت ولی نہیں. غوث پاک سرکار نے جب یہ سنا نہ دیکھیں مقام محبوبیت دیکھیں, پھر ہاتھ اٹھائے. میرے اللہ بولنے کی طاقت, دعا کرنے کی اجازت بھی تو تیری طرف سے تھی. اب جب تو نے دعا کی اجازت دے دی ہے تو عبد القادر کی جملوں کی بھی لاج رکھ لے. آواز آئی عبد القادر ہم تمہاری اسی ادا کو تو پسند کرتے ہیں. ہم تمہارے کہنے سے اس کو ولایت دیتے ہیں اور آج کے بعد جس کو کہو گے اس کو ولایت دے دیں گے. ایویں چور کو قطب نہیں بنایا جاتا. ہاں ایڑیاں گھس جاتی ہیں, ولایت نہیں ملتی. وہاں کوئی چوریاں کرنے جائے تو قطبیت مل جاتی ہے. اللہ اکبر, کمال ہے, حیرت ہے. عقل کے طوطے جہاں جا کے اڑ جاتے ہیں اس سے بھی کہیں اونچا مقام شہنشاہ بغداد کا ہے. ہاں جناب یہ مشہور باتیں پڑھ رہا ہوں, ورنہ غوث پاک کی باتیں پڑھنے لگوں تو عقلیں دنگ, لوگ فتوے ٹھوکنے لگ جائیں گے. اللہ نے مقام ان کو اتنا بلند عطا فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جن کی محفل میں ان کی تعدیب کے لیے تشریف